اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو پکڑ رہا ہے وہ ان کی جان کا دشمن ہے یا بہت سیریس تھریٹ ہے اور بہت طاقتور لوگ ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب تو ہم کیسے بچیں گے اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پکڑے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. کون سی سورت ہم پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ الکہف. کون سی آیت ہم نے پڑھ لی تھی؟ نمبر 7 اور 8. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ورس نمبر 9 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اصحاب کہف، کہف والے، کہف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غار، کسی کیو کو کہتے ہیں. لیکن کیا یہ لفظ غار قرآن میں آیا ہے؟ قرآن میں یہ لفظ غار بھی آیا ہے. کہاں پہ آیا ہے؟ کس طرح، کس تناظر میں؟ کسی کو یاد ہے؟ حفاظ موجود ہیں یہاں پہ؟ اچھا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کس واقعے کی بات ہو رہی ہے؟ غار ثور کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار ثور کے بارے میں کیا فرمایا؟ غار، وہ ہے غار. لیکن یہاں پہ لفظ غار کے بجائے کون سا لفظ ہے؟ کہف. اس لیے کیونکہ کہف اس غار کو کہتے ہیں جو بڑی ہو. کہف اس غار کو کہتے ہیں جو بڑی ہو. غار ثور بہت چھوٹی سی غار ہے، وہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں. لیکن کہف یہ ایک بڑا کیو ہے، بڑی غار ہے. تو فرمایا ام حسبتا، کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ حسبتا کیا ہے؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا حساب لگانا. حساب لگانے کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. ام حسبتا، کیا تمہارا یہ اندازہ ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے، ان اصحاب الکہف، کہ کہف والے، والرقیم، اور رقیم والے. رقیم کیا ہوتا ہے؟ رقیم کہتے ہیں، آپ نے کوئی جیسے سائن بورڈ دیکھا ہے نا، جیسے اکثر جاتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ قبروں پہ ہوتا ہے. قبرستان جائیں تو وہاں پہ قبر پہ ایک ماربل کا پیس لگا ہوا ہوتا ہے. اس پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس کی قبر ہے، ان کا انتقال کب ہوا تھا. اس طرح کی تختی کو یا ایک سٹون کو جس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے رقیم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقیم. یہ کسی کمرے پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم ٹیگنگ کہتے ہیں. اچھا بات نہ کریں کیونکہ پھر آواز آ رہی ہے.
جیسے آپ کلاس روم میں جاتے ہیں، آپ کی کلاس کا جو نام لکھا ہوا ہے، جو ٹیگنگ ہے، اس کو بھی رقیم کہتے ہیں، ایکچولی ٹیگ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہیں، ان کے دو نام ہیں، کہف والے اور رقیم والے۔ رقیم تختی والے، ان کا یہ نام کیسے پڑا؟ یہ بہت یونیک ایک واقعہ ہوا کہ چند لوگ جنہیں بادشاہ ڈھونڈ رہا تھا قتل کرنے کے لیے، بادشاہ نے اعلان کر دیا، جیسے ہوتا ہے نا موسٹ وانٹڈ، کچھ نوجوان ہیں جنہیں بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے، تو بادشاہ نے ان کے نام لکھوا کر اور ایک جگہ پر لگا دیے رقیم، کہ یہ لوگ جہاں بھی ملے انہیں پکڑ کے بادشاہ کے حوالے کر دیا جائے۔ لہٰذا وہ جو لوگ تھے وہ مشہور ہو گئے رقیم والے، وہ لوگ کہ جن کا نام بادشاہ نے لکھوا کر تختی پر، ایک سٹون پہ یا ماربل پہ یا کسی لکڑی پر ان کے نام لکھوا کر لگائے تھے، اس لیے اصحاب رقیم بھی کہلاتے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ غار میں تھے، بہت سالوں تک اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا تھا، لہٰذا جب یہ جاگے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معجزانہ طور پر ان کی مدد کی ہے، جو ہم آگے دیکھیں گے، تو ان کا نام مشہور ہو گیا اصحاب کہف۔ لہٰذا یہ جن لوگوں کی اب بات ہو رہی ہے، اب جو واقعہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ان کا دو نام ہے، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ سوال پوچھا، ام حسبتا، کیا تمہارا یہ خیال ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ کہف اور رقیم والے، کانو من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک ہے، کانو من آیاتنا عجبا۔ عجب جو ہے اردو میں کہتے ہیں کوئی چیز جو عجیب ہو، نارمل نہیں ہو، ایکسٹرا آرڈنری ہو، عربی میں بھی اس کا یہی مطلب ہے، ایسی چیز جو کہ ان ایکسپلینیبل، اور یہ پازیٹیو معنوں میں بھی آتا ہے۔ آیاتنا عجبا، اللہ کی ایک ایسی نشانی جس کو ہم اگر ٹرانسلیٹ کریں تو یوں کہیں ونڈرفل یا امیزنگ، اللہ کی ایک ایسی نشانی جو کیا ہے، امیزنگ ہے، یا یہ کہ ایسی چیز ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 9۔ اس میں اللہ نے کیا سوال پوچھا، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سوال سمجھ میں آ گیا آپ لوگ؟ کیا سوال ہے؟ بتائیں۔ کیا ان کے بارے میں کیا سوال ہے؟ ہاں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ چند لوگ اتنے سال سو کے دوبارہ اٹھ گئے، اور یہ اتنی عجیب بات تھی لوگوں کے لیے کہ لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا اصحاب کہف، اور ان کو سیلیبریٹ کیا، اور آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنے سال کے لیے سلا دے، جس کو چاہے جتنے سال کے لیے دوبارہ جگا دے۔ اب یہ سوال اللہ نے اس طرح کیوں پوچھا، جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا، آیت نمبر 8 تک اس کا لنک ہے اس واقعے سے۔ پیچھے آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائیوں کی وجہ سے دنیا میں ایسے اثرات پڑیں گے، لوگوں کے بلیفز پر، لوگوں کے عقائد ایسے تبدیل ہو جائیں گے کہ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں تو شاید افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر لیں۔ یعنی لوگ اتنا دین سے دور ہو جائیں گے فیوچر میں۔ کس وجہ سے دور ہو جائیں گے؟ آگے بتایا آیت نمبر 7 میں کہ یہ دنیا کی زندگی اتنی اٹریکٹیو ہو جائے گی کہ لوگ اسی کو ٹوٹل ریالٹی سمجھنا شروع کر دیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اب جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں اس میں کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص 100-200 سال سو جائے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہمیں یہ بتائے کہ میں جو ہوں وہ 100 سال پہلے سویا تھا اور آج میں اٹھا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے یہ کہنے میں، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں۔
جو ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم وہی بتائیں گے. ایک شخص جو سو جاتا ہے وہ اس کی عمر چلتی رہتی ہے نا, اس کا ہارٹ چلتا رہتا ہے. فرض کریں کوئی آدمی کوما میں چلے جائے. کوما پتہ ہے آپ لوگوں کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہوتی ہے, آدمی جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا اور وہ ایک طرح سے سو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ 20 سال سویا رہے اسی حالت میں کہ اس کو ڈرپ لگتی رہے اور آکسیجن اس کو دیتے رہیں تو وہ زندہ تو رہے گا. لیکن 20 سال اگر گزریں گے تو وہ 20 سال بوڑھا بھی ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ جوان سویا تھا تو جوان ہی اٹھے گا. ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اصحاب کہف کے ساتھ کہ یہ جوان سوئے تھے اور 300 سال تقریباً سوتے رہے اور جوان ہی اٹھے. اسی لیے لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو سائنس ہے اس کے جو رولز ہیں, یہ جو بایولوجی ہم پڑھتے ہیں, یہ جو میڈیکل سائنس چیزیں دریافت کرتی ہے ہماری باڈی کے بارے میں, یہ حتمی ہے اور ان سے کوئی چینج نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں سرپرائز کیوں ہو رہا ہے. اللہ کے لیے تو یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تمہیں لگتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم والے ہماری بہت عجیب, بہت یونیک قسم کی آیت تھی؟ تو ایسا نہیں ہے. اس طرح کے تو معجزات اللہ بہت سے دکھاتا رہتا ہے اور آگے بھی دکھائے گا. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے ان کا واقعے کا خلاصہ بیان کیا. آیت نمبر 10, 11 اور 12 اس میں سمری بیان کی جائے گی واقعے کی. اس کے بعد آیت نمبر 13 سے واقعہ شروع ہوگا ڈیٹیل میں. اور قرآن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ بہت بڑا ہو, ڈیٹیلڈ ہو, تو شروع میں اس کی سمری بتا دی جاتی ہے. اب 3 آیات میں پوری سمری ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف, جب پناہ لی کچھ نوجوانوں نے غار میں. اذ اول فتیہ, اوا جو ہے اوا اس کو کہتے پناہ لینا. اذ اول فتیۃ, فتیہ کیا ہے؟ فتیۃ کہتے ہیں چند نوجوانوں کو. کچھ ٹین ایجرز ہوں, کچھ نوجوان لڑکے, 2 ہوں, 3 ہوں, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, یہ جو گروپ ہوگا نا عربی میں کہتے ہیں فتیتن, a group of young people, ینگ لڑکوں کا ایک گروپ, یہ ہے فتیہ. اس اول فتیۃ, جب چند نوجوان لڑکوں نے پناہ لی الی الکہف, کہاں پناہ لی؟ الی الکہف. فقالوا, تو انہوں نے کہا, ربنا, اے ہمارے رب. ان نوجوان لڑکوں نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب ہمیں عطا کر اپنے پاس سے. آتنا من لدنک رحمتن, کیا عطا کر؟ اپنے پاس سے رحمت. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی عربی تو سمجھتے ہیں نا. ربنا آتنا من لدنک رحمتن, اے پروردگار عطا کر اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمتن, رحمت. وہیئ لنا, ہیئ کیا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا مہیا کرنا, آپ سمجھتے ہیں مہیا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں نے فلاں بندے کو فلاں چیز مہیا کر دی. کیا مطلب؟ اس کو دے دی. کسی کو کوئی چیز دینا, ہیلپ کر دینا. تو اب یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, وَهَيِّئْ لَنَا, ہمارے لیے مہیا کر دیں, ہمیں عطا کر دیں. هَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, ہمارے اس معاملے میں ہدایت. رشد کہتے ہیں ہدایت کو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی اس واقعے کی جو سمری کی پہلی آیت ہے اس میں کیا بتایا کہ یہ چند نوجوان تھے, انہوں نے کہاں پناہ لی؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا, اور دعا کی. کیا دعا کی؟ جلدی جلدی بتائیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ, رحمت عطا کر. وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور یہ جو ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نکلنے کے لیے کوئی رستہ مہیا کر, ہمیں وے آؤٹ دے. اب کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟
فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. فضربنا علی آذانہم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی، کانوں پہ مارا. یہ جیسے محاورہ ہوتا ہے نا، آپ لوگ اردو میں پڑھتے ہیں نا محاورے، تو اس میں لٹرل مطلب نہیں ہوتا. یہاں پہ ہے کانوں پہ مارا، لیکن مراد مارنا نہیں ہے، یہ ہے سلا دینا. ہم نے انہیں سلا دیا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے انہیں غار میں کئی سال کے لیے سلا دیا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، انہیں دوبارہ اٹھایا. لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون سا گروہ ہے جو ان کے سوئے رہنے کی مدت کا صحیح شمار کر سکے. اب یہ 3 آیات ہیں جس میں پوری بات کی سمری آ گئی، لیکن آپ کہیں گے ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے غار میں پناہ لی. غار میں کیا لی؟ پناہ. اگر میں آپ کو کوئی سٹوری سنا رہا ہوں اور میں یہاں سے شروع کروں، چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، تو فوراً آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں تو آ جائیں گی. بتائیں. پناہ لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ نوجوان ہے، نوجوان کہتا ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، ہے نا، لیکن پھر بھی بھاگ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ جو ان کو پکڑنا چاہ رہا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. یہی ہے نا، جیسے آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہوں اور وہ یہاں سے شروع ہو، چند نوجوان ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس غار کے اندر چھپ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو پکڑ رہا ہے وہ ان کی جان کا دشمن ہے یا بہت سیریس تھریٹ ہے اور بہت طاقتور لوگ ہیں، اور یہ غار میں چھپ رہے ہیں. غار جو ہے وہ بہت ہی خوفناک چیز ہوتی تھی پہلے زمانے میں، آج بھی ہے ویسے، لیکن آج تو پھر بھی موبائل کی ٹارچ ہے، لائٹ ہے، فلاں چیز ہے. جب رات ہو جاتی ہے اور چاند کی روشنی ہو بس یا ستاروں کی، تو بہت سخت اندھیرا ہوتا ہے. اس سخت اندھیرے میں آپ میں سے کبھی کوئی کسی ایسی ایریا میں گیا ہے، جیسے کسی جنگل میں یا کسی ریگستان میں یا پانی کے درمیان جہاں انسان نہ ہو؟ بہت ہی ڈراؤنا سا ماحول ہوتا ہے. جیسے کبھی کوئی سمندر جاتے ہیں، سی سائڈ جاتے ہیں، اکثر وہاں ہٹ بک کراتے ہیں، وہاں رک بھی جاتے ہیں کبھی کبھی. رات کو سمندر کیسا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر کوئی لائٹ نہیں ہوتی جو سمندر پہ آ رہی، تو ٹھیک ٹھاک اندھیرا ہو رہا ہوتا. تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے اب جائے سمندر کے اندر، کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یہی حال ہوتا ہے پہاڑوں پہ. غار میں، غار تک پہنچنے کے لیے اچھا خاصا پہاڑ چڑھنا پڑتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تو وہ بھی ایسا ہی ہے. اچھا خاصا 1-1.5 گھنٹہ پہاڑ چڑھتے ہیں، اس کے بعد پہنچتے ہیں غار حرا. پہاڑ پہ چڑھنا ہے کتنی دیر؟ 1-1.5 گھنٹہ. اس کے بعد آپ پہنچیں گے غار میں. غار کیا ہے؟ بس ایک ہول ہے پہاڑ کے اندر، ایک سوراخ، اس کے اندر تو کوئی روشنی نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت چاند کی روشنی آ بھی رہی تھی تو غار کے اندر تو بالکل اندھیرا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کون سا بچھو، کون سے سانپ ہیں اس کے اندر. یہی حال غار ثور کا بھی تھا. اب اللہ نے بتایا کہ چند نوجوان غار میں پناہ لے رہے ہیں، اذ اول فتیۃ الی الکہف. اور دوسری بات اللہ نے یہ بتائی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، فقالوا ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہم پر خاص رحمت نازل فرما. من لدنک، لدن کہتے ہیں اللہ کے پاس سے. ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں رحمت کی دعا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ رحم فرما، رحمت نازل فرما. لیکن اگر کوئی آپ کو یوں بتایا، آپ سٹوری پڑھ رہے ہیں اور سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ خاص اپنے پاس سے رحمت نازل کر، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سچویشن بہت ٹینس ہے، یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے بچیں گے کیسے.
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں مہیا کر، ہمیں الاؤ کر اپنے پاس سے کوئی راستہ، رشد کہتے ہیں ہدایت کو یا راستے کو، بھاگنے کا راستہ۔ اب اگر ان کا کوئی پیچھا کر رہا تھا اور اگر وہ ان کے پیچھا کرتے کرتے غار تک آ گیا، اب یہ کہاں بھاگیں گے؟ غار میں تو صرف ایک ہی انٹرنس ہوتی ہے نا، پیچھے سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ تو اگر جو بھی ان کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کسی ایسی جگہ چھپیں کہ پیچھے سے بھاگ سکیں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن یہ چھپ رہے ہیں غار میں کہ پیچھے سے کوئی راستہ نہیں، اگر وہ انٹرنس تک آ گئے تو بس یہ پکڑے گئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ہمیں کوئی راستہ عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اتنا پتا ہے بس، نوجوان ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے کئی سال کے لیے ان کو سلا دیا، کئی سال کے لیے ان کو سلا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی سو رہا ہو، اگر کوئی پیچھا کر رہا تھا اور وہ آئے اور یہ لوگ سو رہے ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ پکڑ کے لے جائے گا نا بھائی۔ تو سلا دینا تو کوئی حل نہیں ہے، غائب کرنا چاہیے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ہم نے انہیں غائب کر دیا، ان کو زمین کے اندر لے گئے، آسمان کے اوپر لے گئے یا چھپا دیا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے سلا دیا غار کے اندر، انہیں غار کے اندر سلا دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کوئی سٹوری بیان کرتے نا تو اس میں بہت کم ڈیٹیلز ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی ڈیٹیل ہے تو وہ کسی وجہ سے ہے۔ اس پوری بات میں یہ نہیں بتایا کتنے تھے، کہاں رہتے تھے، کیوں بھاگ رہے تھے، ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ لیکن جب اللہ نے کوئی ورڈ ایڈ کیا، اب یہاں پہ ورڈ ہے فی الکہفی، ہم نے انہیں غار کے اندر سلا دیا، سنین عددا، کئی سال کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ ان کو غار تک نہیں پہنچ پایا، اور کئی سال کے لیے غار میں سوتے رہے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی ایک تو ہوتا ہے چلو بہت رات ہے، ابھی غار کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، کل صبح آئیں گے اور پھر ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے صبح بھی وہ غار میں ہی سو رہے ہوں گے نا؟ یہ لوگ صبح بھی آئے ہوں گے، صبح بھی نہیں ملے۔ سنین عددہ کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ان کو ڈھونڈ رہا تھا وہ ان کو غار کے اندر ڈھونڈ ہی نہیں پایا، وہ کبھی وہاں پہنچ ہی نہیں پایا، اور یہ سالوں غار میں سوتے رہے۔ یہی مطلب ہے، زندہ بھی رہے۔ اور آخری آیت یہ ہے سمری کی، ابھی ہم صرف سمری پڑھ رہے ہیں، ڈیٹیلڈ واقعہ اگلے فرائیڈے سے شروع ہوگا، اگلے رکوع سے، آیت نمبر 13 سے۔ اب آخری آیت میں فرمایا ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں دوبارہ جگہ دیا، کئی سال سونے کے بعد دوبارہ جگہ دیا، لنعلم، تاکہ ہم یہ جان سکیں، ای الحزبین، کہ دونوں گروپس میں سے کون سا گروپ، حزبین جو حزب کہتے ہیں جماعت کو، پارٹی کو، گروپ کو، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ ان دونوں گروپس میں سے کون ہے کہ جو ان کے سونے کی مدت کو صحیح طور پر جان سکے۔ اب یہاں پہ یہ بات مکمل ہو گئی۔ ہمیں اسٹوری میں صرف یہ پتا ہے کہ یہ بھاگ رہے تھے، یہ بچ گئے۔ کیسے بچے؟ اللہ نے غار میں کئی سال کے لیے سلا دیا، جو بھی ان کا پیچھا کر رہا ہوگا وہ مر جائے گا۔ کئی سال کے لیے تو کوئی بھی زندہ نہیں رہتا، تو وہ مر گیا، یہ بچ گئے، اور یہ دوبارہ کھڑے بھی ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں کہ ہم کتنا سوئے۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایکسپلینیشن اگلی بار دی کہ یہ چند لڑکے تھے، کتنے تھے، مثلاً 7 8 9 5 6 اس طرح ہوں گے۔ جب یہ اٹھے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سو کے اٹھیں اور آپ کو ایسا لگے کہ میں بہت زیادہ سو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہی گھڑی دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہم کتنا سوئے تھے۔ اب ان کے پاس گھڑی نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے کہ دن کا کیا ٹائم ہو رہا ہے، تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ ہم سوئے تھے مثلاً سورج ایسے کہ 1 2 بج رہے ہوں، اٹھے ہم ایسے کہ 3 4 بج رہے ہوں گے، تو یہ تو صرف 1 2 ہی گھنٹے ہوئے۔
آپ اندازہ بغیر گھڑی کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوا، لیکن فیلنگ ایسی ہے کہ کئی سال تک سوتے رہے۔ اب ان میں آپس میں بحث ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پورا 1 دن سو گئے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1-2 گھنٹے سوئے۔ کہتے نہیں بھائی، یہ اگلے دن کے 3-4 بج رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ پھر 1-2 نہیں، 26-27 گھنٹے سو گئے۔ تو ان کی آپس میں ڈسکشن ہو رہا ہے۔ تو جو ان کو پکڑنے آ رہا تھا وہ تو مر کھپ گیا سالوں، یہ آرام سے سوئے، آرام سے اٹھے، اور پھر آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کہ کتنے سال سوئے تھے۔ اس کا مورل آف دا سٹوری کیا ہے؟ اگر ہمیں صرف اتنا بھی واقعہ پتا ہو، اور یہی قرآن کی ہدایت ہے، یہ سمری بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کس سے پناہ مانگی تھی، کس سے دعا کی تھی؟ اللہ نے بچا لیا۔ سچویشن کتنی خراب تھی، غار میں پناہ لینا، ایسے ہی آدمی غار میں نہیں چلے جاتا۔ اگر آپ کو جان کو خطرہ ہو، آپ کہاں جائیں گے؟ پولیس کے پاس جائیں گے، رینجرز، آرمی، یا یہ کہ آپ اپنے گھر میں چھپیں گے، یا اپنے کزن، رشتہ دار، دوست، یا کوئی دوسرا شہر۔ غار میں تو آدمی جب چھپتا ہے جب کوئی ان میں سے پناہ دینے کو تیار نہیں یا قابل نہیں۔ آپ ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں کوئی انسان ہو ہی نہ، جہاں کوئی آ بھی نہ سکے، اور بھاگتے بھاگتے غار تک پہنچے۔ سچویشن بہت خراب لگ رہی ہے، اور آگے چل کے پتہ چلے گا اتنی ہی خراب تھی۔ اصل میں تو بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جہاں پائے جائیں انہیں مار دیا جائے، اور بادشاہ کی ساری فوج، ساری فورسز، ہمارے میں کہیں تو پولیس، رینجر، فوج، سب مل کے ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں بچ سکتے۔ لیکن اینڈ میں کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے کئی سال تک انہیں ایسا سلایا غار میں، اس غار تک کوئی آ بھی نہیں سکا، وہ سب مر کے کھپ گئے، ختم ہو گئے، یہ بچ گئے، بلکہ دوبارہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون کتنے سال تک سوتا رہا۔ سوال کیا تھا؟ پہلا سوال، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم لوگوں کو یہ لگتا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کہف والے اور تختی والے ہماری بہت عجیب آیت تھی، بہت ایکسٹرا آرڈنری کام ہو گیا تھا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے، نارمل سی بات ہے۔ اگر میں اور آپ پھنس جائے کبھی، اور ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور ہمیں لگ رہا ہو کہ اب تو بچنے کی کوئی جگہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ہمیں بچانا کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ ہے اس کا مورل آف دا سٹوری۔ اس سے بالکل سملر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ یہ آیت نازل ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ کہاں ہجرت کر رہے ہیں؟ مکہ سے مدینہ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ غار ثور، وہاں جا کے چھپ گئے۔ سورہ کہف نازل ہو چکی تھی پہلے ہی، اور جو ڈھونڈ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہاں تک آ گئے تھے؟ غار تک آ گئے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب تو ہم کیسے بچیں گے؟ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، غار میں انٹرنس ایک ہی ہوتا ہے، بھاگ نہیں سکتے اب کہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے غار میں دیکھے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے بھی کوئی طاقتور ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے اور اب بچنے کی کوئی راستہ نہیں، تو یہی تو ایمان کے خلاف بات ہے، یہی ہے ظاہر پرستی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پکڑے گئے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم نہتے، لیکن ایکچولی اللہ سب سے طاقتور ہے۔ اللہ کیسے بچائے گا مجھے پتا نہیں، لیکن میرا یہ سوچنا کہ اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا،
یہ ایمان کے خلاف ہے، اور یہی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے انہیں بچا بھی لیا، اور وہ دوبارہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنی دیر ہم سوئے تھے۔ انشاءاللہ ہم اب تفصیلی جو یہ آتا ہے واقعہ وہ اگلے فرائیڈے سے اگلے رکوع سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔